السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ اجتماع دیکھ کر ہر دفعہ ہی دل خوش ہوتا ہے کہ ساتھی ماشاء اللہ کتنی دل جمی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ذوق و شوق ہوتا ہے۔ شیخ محترم نے ابھی ایک تلقین کی ہے کہ وہی سوالات کریں جو پیش آمدہ ہوں۔ عمومی طور پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ سوالات جتنے بھی احباب کرتے ہیں، جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر ہے کہ اکثر سوال کرنے والوں کو ان سوالوں کا جواب پتہ ہوتا ہے۔ اکثر، کچھ کو نہیں پتہ ہوتا لیکن اکثر کو پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ اتنے علماء سے سوال پوچھ چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ بار بار یہ سوال کوشش یہی کریں کہ جس سوال کا جواب نہیں پتہ اور واقعی کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل پا رہا، تو وہ ضرور پوچھیں، تو انشاءاللہ یہاں سے بھرپور رہنمائی بھی ملے گی اور انشاءاللہ تسلی بخش جواب بھی میسر آئے گا۔ اور تسلی حدیث اور قرآن مقدس کی آیت اور حدیث کی روشنی میں، دلیل آ گئی تسلی ہو گئی، دلیل آنے کے بعد اب اطمینان ہے بس۔ اب پھر جب دلائل سامنے آ گئے، اب بندہ کہے کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر وہ ایک الگ اور نیا چیپٹر کھل جاتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ مرکز جامع الحدیث کراچی 2 کا یہ ایک ماہانہ اجتماع ہمارے لیے ایک خوش آئین بات ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے توفیق دی ہے مرکز جامع الحدیث کراچی 2 کو کہ اس قسم کا اجتماع منعقد کریں اور ہم اور آپ مل بیٹھ کے دین سیکھیں، اپنی تربیت کریں۔ شیخ عبدالناصر مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو بڑی کمال کی، بڑی جاندار گفتگو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تو یہ علم اور ساتھ میں عمل یہ ضروری ہے۔ اب میں درخواست کروں گا سوال و جواب کی نشست کے لیے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل صاحب کہ وہ جواب دیں۔ شیخ میرا پہلا سوال ہے کہ کیا نماز میں ماسک لگا سکتے ہیں ہم، یا ماسک لگا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کی اجازت ہے شریعت میں؟ جب پچھلے دنوں کرونا کی وجہ سے ماسک لگانا ضروری ہوا تو پھر اس میں جو سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی ہے اور اس طرح پاکستان کے اور ہندوستان کے جید علماء کرام ہیں، ان سب کا مشترکہ یہ فتویٰ آیا کہ یہ بامر مجبوری ہے، اگر کوئی ماسک لگا کے نماز پڑھتا ہے تو نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ زندہ کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے والد زندہ ہیں، بوڑھے ہیں اور وہ حج اور عمرے کے لیے، وہاں ابو داؤد کے اندر باقاعدہ عمرے کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ حج اور عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے وہی شرط ہوگی کہ جو بھی کسی اور کی طرف سے حج اور عمرہ کرنے جائے گا اس نے پہلے اپنا حج اور عمرہ کیا ہوا ہو۔ شیخ بالفرض جہاں ہم رہتے ہوں وہاں اہل حدیثوں کی کوئی مسجد نہ ہو اور ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی ہو، اور وہاں کہیں قریب میں بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد موجود ہو، تو کیا ہم ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں کیا بریلوی اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی ہماری؟ امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اپنا عقیدہ درست ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق نماز پڑھا رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ 2 چیزیں آپ چیک کر لیں، پہلے اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کہاں ہے، اور صوفیوں والا اس کا عقیدہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو طریقہ نماز کا ہے وہ سنت کے مطابق ہو کہ وہ رفع الیدین کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھ کے آمین بالجہر پکار کے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر نہیں ہے اس طرح کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، تو پھر اپنی نماز ضائع نہ کریں، آپ اپنی الگ پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے قلم سے تقدیر لکھ دی، سوال یہ ہے کہ قلم سے تقدیر لکھنے کے بعد اس قلم کو اللہ نے توڑ دیا؟ یہ ایسی بات مشہور ہے اللہ نے قلم توڑ دیا، اللہ نے قلم نہیں توڑا، وہ قلم موجود ہے، اللہ نے اس کو توڑا نہیں۔ اگر قلم کو نہیں توڑا تو کیا آپ دعا سے تقدیر بدلے گی؟ جی ہاں، دعا سے تقدیر بدلے گی۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ دعا اللہ نے تقدیر میں ہی رکھی ہے۔ جب اللہ نے تقدیر لکھی تو اس تقدیر میں یہ بات بھی لکھ دی کہ میرا فلاں بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس کی دعا کی بدولت اس سے یہ میں مصیبت ٹال دوں گا، یہ پریشانی ٹال دوں گا۔
تو دعا بھی اللہ نے تقدیر ہی میں لکھی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے بری موت کی پناہ مانگو، برے حالات سے پناہ مانگو، برے پڑوسی سے پناہ مانگو، برے ساتھی سے پناہ مانگو، بری بیوی سے پناہ مانگو. تو یہ ساری جو پناہیں مانگنے کا حکم دیا وہ اسی لیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اور ہماری تقدیر میں اللہ نے اگر کچھ برا لکھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کی بدولت اس کو اچھائی سے بدل دے گا. ایک سوال ہے کہ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک رکعت نکل گئی ہے، یعنی دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، تو جو پہلی رکعت نکلی ہے اسے کیسے مکمل کریں گے؟ اس میں دو موقف ہیں. اس کو کہتے ہیں مسبوق، جس کی ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعتیں نکل گئی ہیں. اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ دو موقف ہیں اور دونوں طرف دلائل ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ وہ اپنی نماز جو اس کی ایک رکعت نکلی ہے، وہ پہلی رکعت جو چونکہ نکلی ہے تو وہ اس کو پہلی رکعت کر کے ادا کرے گا، پہلی رکعت کی نیت سے پہلی رکعت کے طریقے سے پڑھے گا. اور دوسرا موقف جو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے وہ موقف یہ ہے کہ ترتیب ضروری ہے. 3 رکعتیں آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں. اب آپ کی اگرچہ پہلی رکعت نکلی ہے لیکن ترتیب کے حساب سے وہ چوتھی رکعت ہے، تو اس پہلی رکعت کو جو رہ گئی ہے آپ چوتھی رکعت پڑھ کے، چوتھی رکعت سمجھ کے اس کو ادا کریں گے. بہرحال دونوں طرف جو ہے وہ دلائل ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو اس کے مطابق آپ عمل کریں. دوسرا یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں تو یاد نہیں رہا کہ 4 پڑھی ہیں یا 5 یا 3 یا 4، تو اس کو کیسے صحیح کریں؟ اس میں نماز کے اندر ہی اگر آپ کو خیال آ گیا ہے کہ میں نے 4 پڑھنی تھی لیکن 3 پڑھی ہیں، کیونکہ یہ چیز نماز کے اندر ہی آئے گی. اگر نماز کے اندر ہی اس کا خیال آیا ہے کہ نہیں 3 پڑھی ہیں اور پڑھنی 4 تھی، اور اس پہ آپ کا دل پختہ ہے، یقین ہے آپ کو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، تو 1 رکعت اور پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اور اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے 5 پڑھ لی ہیں، 4 پڑھنی 4 تھی لیکن یہ میری 5ویں رکعت ہو گئی ہے، تو اس رکعت کو بھی ادا کریں اور آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیں. یعنی نماز کے دوران ہی جو چیز آپ کو یاد آ رہی ہے اور جس چیز پر آپ کا دل زیادہ مطمئن ہو رہا ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے. 3 پر دل مطمئن ہو رہا ہے تو 1 رکعت اور پڑھ لیں گے، 4 پر مطمئن ہو رہا ہے تو 4 پڑھ لیں آپ اور سلام پھیر دیں، اور اگر 5 پر مطمئن ہو رہا ہے تو اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہوگی. یہ آخری سوال ہے کہ چاشت، اشراق اور اوابین نمازیں الگ الگ ہیں، الگ الگ وقت ہیں، یا کوئی ایک ہی نماز ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہے جس کو عربی میں صلاۃ ضحیٰ کہا گیا ہے. یہ ہم نے اس کے ترجمے کر لیے اشراق یا چاشت. یہ ایک ہی نماز ہے صلاۃ ضحیٰ. اور امام ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد، جیسے عام طور پر مساجد میں ہم بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں اور سورج نکلتا ہے تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اشراق کی نماز ہے، کم از کم 2 رکعت سورج نکلنے کے فوراً بعد آپ نے پڑھ لی، یہ اشراق ہے. اور پھر اس کے بعد سورج ایک نیزے کے بقدر بلند ہو گیا، یعنی جس وقت ہم عام طور پر عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد، تو اگر سورج ایک نیزے کے برابر نکل چکا ہے اور اس وقت پڑھیں گے تو اب یہ چاشت کی نماز کہلائے گی. اور 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر پڑھنا ثابت ہے، کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. اور پھر جب سورج اور اوپر آ گیا ہے اور اس کے اندر اتنی تپش پیدا ہوگی کہ اس نے ریت کو گرم کر دیا ہے، اور ریت گرم ہونے کی وجہ سے اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلتے ہیں، اس وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اوابین کا وقت قرار دیا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ جس وقت ریت گرم ہو جائے اور اونٹنی کے بچے اس ریت پر چلتے ہوئے تکلیف محسوس کریں، وہ اوابین کا وقت ہے. تو وہ بھی 2 سے 4 رکعت اور 8 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ عام طور پر صلاۃ ضحیٰ ہی ہے. وقت کا فرق ہے کہ آپ سورج نکلتے ہی پڑھیں گے تو یہ چاشت کی کہلائے گی، تھوڑا سا اشراق کی کہلائے گی، تھوڑا سا سورج اور بلند ہو گیا تو یہ چاشت کی کہلائے گی، اور مزید بلند ہو گیا تو یہ اوابین کی کہلائے گی. ہمارے ہاں عام طور پر احناف خاص طور پر مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین کی نماز پڑھتے ہیں 6 رکعت، حالانکہ وہ کوئی نماز نہیں، اس موقع پر کوئی نماز پڑھنے کی الگ سے فضیلت نہیں آئی. اوابین کا وقت سورج کے ساتھ ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اوابین کا کوئی وقت نہیں ہے. تو ساتھی وہی سوال کریں جو پیش آمدہ ہیں، انشاءاللہ اپنے علم کی روشنی میں مختصراً اس کے جواب دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.